ذرا تصور کریں ایک دن آپ جاگیں اور معلوم ہو کہ دنیا میں کوئی پیسہ باقی نہیں رہا. آپ کھانے پینے کی چیزیں کیسے خریدیں گے؟ اگر آپ کے پاس صرف دودھ ہے اور آپ کو روٹی چاہیے تو آپ اسے کیسے حاصل کریں گے؟ یہ کوئی خیالی دنیا کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے. ہزاروں سال پہلے دنیا میں کوئی پیسہ موجود نہیں تھا. لوگ بارٹر سسٹم پر انحصار کرتے تھے، یعنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز. لیکن یہ طریقہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوا. فرض کریں کہ آپ کے پاس گیہوں ہے اور آپ چینی خریدنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا شخص ڈھونڈنا ہوگا جو چینی بھیج رہا ہو اور جسے گیہوں چاہیے. یہ ایک مشکل اور وقت طلب عمل تھا، اسی لیے لوگوں نے ایسا نظام سوچا جو سب کے لیے آسان ہو. یوں لوگوں نے ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کی جو سب کے لیے قابل قبول، جیسے کہ سونا اور چاندی، دیگر قیمتی اشیاء. کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی نمک، چائے کی پتی اور حتیٰ کہ جانور بھی پیسوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے؟ لیکن کیا ایسا ممکن ہوتا آپ ایک گائے دے کر ایک موبائل فون خرید سکے؟ ابتدائی دور میں لوگ مختلف اشیاء کو بطور پیسہ استعمال کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کچھ مسائل تھے. نمبر 1، قیمت کا تعین مشکل تھا. ایک گائے کے بدلے کتنے سیب ملنے چاہیے؟ نمبر 2، چیزیں خراب ہو جاتی تھی، اناج سڑ سکتا تھا، جانور بیمار ہو سکتا تھا. اور نمبر 3، منتقلی مشکل تھی. بڑے بڑے جانوروں یا بڑی مقدار میں سامان کا تبادلہ آسان نہیں تھا. اسی لیے سونے اور چاندی کے سکے بنائے گئے کیونکہ یہ پائیدار تھے اور ان کی قیمت برقرار تھی. لیکن پھر بھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بینکنگ کا نظام کیسے وجود میں آیا اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ کاغذی نوٹ سونے اور چاندی کی جگہ لے سکے؟ پرانے زمانے میں لوگ اپنے سونے اور چاندی کو محفوظ رکھنے کے لیے سناروں کے پاس رکھواتے تھے جو انہیں ایک رسید دیتے تھے. جلد ہی لوگوں نے ان رسیدوں کو براہ راست لین دین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن ان سناروں نے ایک چالاک چال چلی جس نے دنیا کی معیشت کو بدل کر رکھ دیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ بینک آپ کی جمع شدہ پیسوں کو کئی گنا بڑھا کر استعمال کرتا ہے؟ اور وہ ایسا کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ 1000 روپے بینک میں جمع کراتے ہیں تو بینک صرف 10% یعنی 100 روپے رکھتا ہے اور باقی 900 روپے کسی اور کو قرض دے دیتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں چیک کریں تو آپ کو پورے 1000 نظر آئیں گے، حالانکہ حقیقت میں وہ بینک میں موجود ہی نہیں ہوتے. یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے اور یوں بینک 1000 روپے سے 10,000 روپے تک پیدا کر لیتا ہے، جو کہ صرف ڈیجیٹل نمبرز ہوتے ہیں. تو اگر سب لوگ بیک وقت اپنے پیسے نکالنے پہنچ جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں موجود 90% پیسے حقیقت میں ہیں ہی نہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ بینکنگ نظام ایک فریکشنل ریزرو سسٹم ہے جہاں اصل رقم کا صرف ایک چھوٹا حصہ رکھا جاتا ہے اور باقی صرف نمبروں کی شکل میں گمایا جاتا ہے. اگر دنیا میں موجود تمام بینک اکاؤنٹس میں 100 روپے ہوں تو اس میں سے صرف 10 روپے حقیقی کیش ہوگا، باقی سب صرف نمبرز ہوں گے. یہ نظام اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک لوگ بینک پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن اگر کسی بحران میں لوگ اچانک اپنا سارا پیسہ نکالنے پہنچ جائیں تو بینک بند ہو جائے گا. اگر حکومت اعلان کر دے کہ آپ کے تمام نوٹ اب بیکار ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو اپنی قیمت برقرار رکھے گی؟ نوٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی قیمت حکومت کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن سونا، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتیں ہمیشہ اپنی قدر رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ سونے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ مالیاتی بحران میں محفوظ رہ سکے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں ایسے کئی مواقع آئے ہیں جب کرنسی نوٹ بیکار ہو گئے اور لوگوں کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا؟ کیا کاغذی نوٹ مستقبل میں ختم ہو جائیں گے؟ کیا کرپٹو کرنسی ہی نیا پیسہ ہوگا؟ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل پیسے کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں کاغذی نوٹ کی جگہ کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز لے رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا ڈیجیٹل پیسہ حقیقی پیسے کی جگہ لے سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے پیسہ وجود میں آیا، کیسے بینکوں نے اس کو کنٹرول کیا اور کیسے اصل پیسے کی جگہ صرف نمبرز نے لے لی.